السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کے حوالے سے ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کربلا کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا. نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی. یہ شہادت کیوں پیش آئی، اس کے کیا محرکات اور اسباب تھے، اس پر انشاءاللہ میں مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اقامت کے لیے متعین فرمایا کہ اس دنیا میں دین کو قائم کریں. دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل سکے. دین کے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، انسانی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ ہے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس نظام کو چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور فرما بردار ہوں. نظام کو چلانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ ہو تو انسانی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتی. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہدایت تھی کہ آپ پورا نظم اپنے ہاتھ میں لیں اور اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی ہے، جو قانون آپ کو عطا کیا ہے، اس قانون کے مطابق عدل اور انصاف اس دنیا میں قائم کریں. چنانچہ 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتاتی ہے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط جماعت بنائی جو اتنی بااعتماد تھی، اتنی بھروسے کے قابل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق چلا. مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اسلامی قوانین نافذ ہوئے. اسلامی قوانین نافذ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، صرف دانیوں کو مارا جا رہا نہیں. ایک چور کے ہاتھ کاٹ کر ہزاروں چوروں کو چوری سے توبہ کرنے کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے. ایک زانی کو سنسار کر کے ہزاروں لاکھوں زانیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ زنا بدترین گناہ ہے، دنیا میں بھی آپ کے لیے ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ہلاکت ہے. تو اسلامی سزاؤں کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا جسے انقلاب محمدی کہا جاتا ہے. اور اس انقلاب کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام قائم فرمایا اور آپ
باطل کی کشمکش جاری ہے۔ اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمن بھی مقرر کیے گئے، ہماری آزمائش بھی ہے، شیطان کے طور پر اس نظام کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی موجود ہیں۔ چنانچہ انسان کی جو فطرت ہے، خاص کر باطل کی جو فطرت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے تو اس انقلاب کے رد عمل میں ایک دوسرا انقلاب برپا ہوتا ہے اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے آخری دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اسی موقع پر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، طلیحہ ہے، ایسے کچھ لوگوں نے خود آپ کی زندگی میں مختلف ممالک میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم نبی ہیں، میں نبی ہوں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا گیا کہ نبوت میں ہم دونوں شریک ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ علاقہ ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس چھوٹے مدعیان نبوت کے خاتمے کی کوشش کی گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فوراً آپ کے خلیفہ کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت دی۔ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور اللہ کے اس بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف سال سوا سال کے اندر یہ جو مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، اس فتنے کو ختم کیا، اس فتنے کا استحصال کیا، پوری طرح خاتمہ کیا۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے ارتداد اختیار کر لیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے چھوٹے مدعیان نبوت کے بہکاوے میں آ کر۔ بعض لوگوں نے زکات کا انکار کیا، بعض لوگوں نے اسلامی حکومت کو زکات حوالے کرنے سے انکار کیا، بہت سارے لوگ اسلام سے باہر نکل گئے۔ تو یہ جو فتنہ ارتداد تھا، مرتدین کا جو فتنہ تھا، اور فتنہ نبوت کا، دعوی نبوت کا جو فتنہ تھا، یہ بہت بڑے فتنے تھے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے عزم کے سہارے، اپنے قوت کے سہارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کے سہارے سال دو سال کے اندر اس فتنے کا سدباب نہ کرتے، اس فتنے کو ختم نہ کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا، اس انقلاب کے اثرات ختم ہو جاتے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بہت ایک روشن پہلو ہے کہ آپ نے صرف سال سوا سال کے اندر ان دونوں فتنوں کو ختم کیا، اور اس کے بعد ایک عظیم شخصیت کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو مسلمانوں کے مشورے سے اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ 10 سال کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی، فتوحات کا گویا کہ سیلاب آیا، مختلف ممالک، ایران جو ہے، ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ایران پر فتح حاصل کی گئی، اور مغربی افریقہ، اس کے مختلف علاقوں پر جو کہ سلطنت روما کے قبضے میں تھے، رومن امپائر کے قبضے میں تھے، وہاں سے مغربی افریقہ سے رومن امپائر کو ختم کیا گیا۔ شمالی ایشیا سے، مغربی ایشیا سے اس کا خاتمہ کیا گیا، یہاں تک کہ اس رومن امپائر کو یورپ تک محدود کر دیا گیا۔ اس طرح وسیع سلطنت قائم ہوئی۔ اس کے نتیجے میں بھی پھر دوبارہ کاؤنٹر ریولیوشنری جو موومنٹ ہوتے ہیں وہ کھڑی ہوئی۔ ایران کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کا جو جرنیل تھا ہرمزان، اس نے ابو لولو فیروز کے ذریعے سے سازش کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں گے تو یہ جو خلافت کی عمارت ہے پوری گر جائے گی۔ گویا کہ خلافت کی عمارت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سہارے کھڑی ہوئی۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ عمارت حضرت عمر کے سہارے نہیں کھڑی ہے، بلکہ یہ عمارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، ایک مضبوط عمارت ہے جو آسانی سے ختم ہونے والی ہے۔ حضرت عمر کے فوراً بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تقریباً 12 سال کے دور حکومت میں جو نقشہ حضرت عمر کے دور حکومت میں تھا، فتوحات کا سلسلہ اس دور میں بھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی شروع کے 6 سے 7 سے 10 سال تک فتوحات کا زبردست سیلاب ہوا، فتوحات ہوتے چلے گئے، بہت سارے ممالک اسلامی سلطنت میں آئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو آخری دور تھا، اس آخری دور میں فتنے شروع ہوئے۔ اب مخالفت ہوئی یہودیوں کی طرف سے۔ یہودیوں کا ایک بہت چالاک شخص عبداللہ ابن سبا، اس نے اسلام کا لباس اوڑھ کر، اس منافق نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان میں خانہ جنگی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ اب چونکہ
حکومتیں آئی ہیں، نئے نئے مقامات اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے ہیں، روم میں ہو، افریقہ میں ہو، اور اسی طرح مصر میں ہو، شام میں ہو، نئے نئے علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے ہیں. نئے علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہونے کے نتیجے میں یہ جو مسلمان ہوئی اصل میں لوگ مسلم ہیں، ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی ہے جو ابتدائی صحابہ کی ہوئی. ان کے اندر وہ جاہلی عصبیتیں تھیں، قبائلی نفرتیں تھیں. اس نے اس دکھی رگ پر ہاتھ رکھا اور یہ جو پرانی کشمکش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے قریش کے جو جھگڑے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر جو جھگڑے تھے، اس جھگڑے کو اس نے، اس تعصب کو اس نے دوبارہ چنگاری دی اور اسے ایک آگ بنا کر کھڑا کیا. اس نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنی ہاشم میں سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، خلیفہ بھی اسی خاندان سے ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہاشمی ہیں، لہذا خلیفہ بھی ہاشمی ہونا چاہیے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم میں سے نہیں، بنو امیہ میں سے. اس طرح اس نے یہ چنگاری لگائی کہ بنو امیہ کا سب خلیفہ بنا ہے جبکہ بنو ہاشم کا سب خلیفہ ہونا ہے. جاہلی عصبیت کو اس نے بڑھتا ہے. اس اعتبار سے گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کو غصب کرنے والے، خلافت کو چھینا ہے، انہوں نے غاصب ہے. اور ان سے پہلے کے جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، بنو ہاشم سے نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنو علی سے تعلق رکھتے ہیں، بنو ہاشم سے نہیں. لہٰذا ان تینوں نے خلافت کو، جو کہ اصل میں بنو ہاشم کا حق تھا، اس خلافت کو غصب کیا ہے، چھینا ہے. دوبارہ خلافت بنو ہاشم کو ملنی چاہیے. یہ کہہ کر اس نے خانہ جنگی کا دروازہ کھولا. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری چند سالوں میں خانہ جنگیاں شروع ہوئی، فتنے شروع ہوئے، اور ایسے عظیم فتنے شروع ہوئے. کچھ دوسرے وجوہات بھی اس میں شامل تھے. ایسے زبردست فتنے شروع ہوئے کہ اس فتنے کو الفتنۃ الکبریٰ نام دیا گیا، بہت بڑے فتنے. انہی فتنوں کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کیا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، دوسروں کو خلیفہ بنایا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب لوگوں کو کہنے سے میں کیسے خلافت چھوڑ سکتا ہوں؟ مسلمانوں کی متفقہ رائے سے جو شخص خلیفہ بنا ہے وہ مسلمانوں کی متفقہ رائے سے خلافت سے معزول کیا جائے. چند لوگوں کے کہنے سے، بغاوت کرنے سے کوئی شخص خلافت کے عہدے سے الگ نہیں ہو سکتا. یہ اسلامی اصول نہیں. چنانچہ ان کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کا دردناک طریقے سے ان کا قتل کر دیا گیا. نعوذ باللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اس شہادت کے بعد اب کون خلیفہ بنے؟ دباؤ ڈالا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کہ آپ خلیفہ بنے. آپ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹتے رہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ فتنے بڑھ رہے ہیں، ان فتنوں کو روکنا چاہیے اور کوئی بھی خلافت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو مجبوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے عہدے کو قبول کیا اور ذمہ داری سنبھالی. یہاں آپ ذہن میں رکھیں، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 5 سال آپ کی خلافت رہی. ان پورے 5 سالوں میں خانہ جنگیاں رہی، آپس میں لڑائیاں رہی، آپس میں دشمنیاں رہی، آپس میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے. نتیجہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ میدان میں آئے جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے ان کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ماحول اس وقت قصاص لینے کا نہیں، قصاص یقیناً لینا چاہیے، قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو لوگ قاتل ہیں، جو باغی ہیں، وہ ہم پر حاوی ہیں، ہم پر حاوی ہو چکے ہیں. اب اگر ان سے قتال کا ان کا قصاص کی کوشش کی جائے گی تو نتیجے کے طور پر اور زیادہ خانہ جنگیاں ہو سکتی ہیں اور زیادہ فسادات ہو سکتے ہیں. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی فوراً اقدام نہ کیا جائے، ابھی احتیاط کیا جائے. جب ان پر غلبہ ہوگا یا پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار قصاص کا مطالبہ کریں گے تب ہم آگے بڑھیں. اس معاملے میں صحابہ کی 2 جماعتیں، ایک طرف چند صحابہ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ان سب کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے، قاتلین سے بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ قصاص ضرور لیا جائے کہ اس وقت حالات نہیں ہے، کچھ انتظار کیا جائے. لیکن اس معاملے میں اختلاف ہوا. یہاں ایک بات اور نوٹ کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور بھی بہت علاقے ان کے قبضے میں آئے، ان کے حوالے آئے، ان کی نگرانی حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی مطالبہ یہ تھا حضرت علی سے کہ آپ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے پر بلکہ یہاں تک کہا کہ ان قاتلوں کا ہمارے حوالے کریں، ہم سے بدلہ لیں۔ چنانچہ اس وقت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس شام کے اور آس پاس کے علاقوں کے ذمہ دار رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ اچھی طرح دیں گے۔ بقیہ تمام لوگوں نے، پوری سلطنت اسلامیہ نے، پورے عالم اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا، لیکن آپ کے ہاتھ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کی بیعت قبول نہیں کی۔ اس دوران اسی معاملے میں، قصاصی کے معاملے میں افسوسناک بات یہ ہے، قدرت کا کھیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، مسلمانوں میں جو جنگیں ہوئی، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، صحابہ کی، تابعین کی شہید ہوئی۔ جنگ جبل ہوئی جس میں ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ صفین ہوئی، ایک جنگ میں 74,000 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ نہروان ہوئی، 4,000 مسلمان شہید ہوئے۔ چھوٹی موٹی لڑائیوں کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے کم بیش 1 لاکھ افراد مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ ان 5 سالوں میں یہی جنگیں ہوتی رہی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی معرکہ ہونے والا تھا، جنگ ہونے والی تھی۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ کرنے کے بجائے صلح کر لی جائے، گفتگو کر لی جائے۔ صلح کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 افراد کو متعین کرتے ہیں، وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم دونوں کے درمیان کو فیصلہ کریں کہ کون بہتر ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کس کی بیعت کرے گا، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ یہ جو بات ان دونوں نے کہی کہ حکم بنایا جائے کسی فرد کو، کسی تیسرے فرد کو جج بنایا جائے اور قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ کی لاکھ کے لشکر میں تھے، آپ کی فوج میں شامل تھے، آپ کے حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیسرے فرد کو، جو ایک تیسرے شخص کو جو حکم بنایا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ تیسرے فرد کو لانے سے یہ چیز غلط ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت علی کی بھی مخالفت کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی۔ اس میں سب سے اہم شخص جو تھا وہ عبد الرحمن ابن ملجم، جو کہ خارجی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ خارجی فرقہ کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوران یہ جو کشمکش تھی، اسی موقع پر اس فرقے نے جنم لیا۔ اس فرقے کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں میں سے جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ جس نے کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ بدترین گمراہ فرقہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب حضرت امیر معاویہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہما نے، ان دونوں نے ایک تیسرے فرد کو حکم بنایا تو انہوں نے قرآن کی خلافت کی، کہ انہوں نے گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا۔ گناہ کبیرہ کرنے کے نتیجے میں حضرت امیر معاویہ بھی کافر، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کافر، اور ان کے جو ساتھی ہیں جن کے اس میں سپورٹ رہے وہ بھی کافر، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے مل کر یہ پلاننگ کی کہ اس پورے مسئلے کا حل یہ ہے، اس خانہ جنگی کے خاتمے کا اصل حل یہ ہے کہ ان 3 لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ یہ کافر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، نعوذ باللہ یہ بھی کافر ہے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، ان تینوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ بقیہ جتنے مسلمان ہیں سب آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو امیر منتخب کر لے، کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لے۔ یہ فیصلہ کر کے ان تینوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا، ایک شخص امیر معاویہ کو قتل کرے گا، اور ایک شخص عمرو بن عاص کو قتل کرے گا۔ یہ پلاننگ انہوں نے کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ انتقال سے اس وقت نماز میں شریک نہیں ہو سکے، ان کی جگہ جس نے امامت کی وہ شہید ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، لیکن حملہ زیادہ شدید نہیں تھا، وہ دوبارہ صحت مند ہو گئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو حملہ ہوا ہے عبد الرحمن ابن ملجم کا، وہ حملہ بڑا شدید تھا، اور اسی حملے کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے یہ 40 ہجری ہے، 17 رمضان۔ اب اس کے بعد کون خلیفہ بنے؟ یہ بات آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے یہ کہا، حضرت علی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بعد ہم حضرت علی کو، حضرت حسن کو خلیفہ بنانا تھا، آپ نامزد کر دیجیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو خلیفہ بنائیں، آپ چاہیں تو چھوڑ دیں، میں نہ منع کروں
رضی اللہ عنہ اب بھی ان کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے فوراً تیار نہیں. پھر انہوں نے سوچا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہ میرے قافلے میں میرے لشکر میں جتنے لوگ موجود ہیں جو امیر معاویہ سے ملنے جا رہے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی, ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو عبداللہ بن سبا کے سپورٹر ہیں, یہودیوں کے حامی ہیں, وہ کسی اچھے کام کو برداشت نہیں کرے گی, یہ معاملہ بھی خراب ہو جائے گا. جس طرح جنگ جمل ہوئی سازشوں کے نتیجے میں, جس طرح جنگ صفین اور نہروان ہوئی سازشوں کے نتیجے میں, یہ جنگ کی سازشوں کے نتیجے میں ناکام ہو جائے گی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو کہنا بھیجا کہ ہم صلح کریں گے, صلح کے شرائط بنائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلینک پیپر بھیج دیا, سادہ کاغذ بھیجا اور یہ کہا کہ صلح ہم کر لیں گے, آپ جو شرائط چاہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے شرائط لکھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شرائط کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, حکمران بنے. یہ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی یہ صرف 6 مہینے رہی. جیسے ہی ان کی خلافت ختم ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک 30 سال ختم, 40 سال پورے. 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ انتقال فرما گئے, اور 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. یہ پورے 30 سال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, اس کے بعد بادشاہت کا آغاز ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صحیح حدیث موجود ہے. خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی, اور یہ 30 سال کب ختم ہوئے؟ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت ختم ہوئی. اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی. کب شروع ہوئی؟ پورے عالم اسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب حکمران تسلیم کیا تب وہ 40 کا زمانہ. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال حکمران رہے. ایک بات اچھی طرح سمجھیں, لفظ حکمران کا استعمال کیا جا رہا ہے, خلیفہ کا نہیں. اس 20 سال کے اندر ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ 20 سال میں کوئی داخلی انتشار نہیں ہوا, آپسی خانہ جنگی نہیں ہوئی. پورے عالم اسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر تسلیم کیا, اپنا ذمہ دار تسلیم کیا. اس پورے سال میں, پورے 20 سال کے اندر اسلامی سلطنت میں مزید تیز رفتاری شروع ہوئی. خانہ جنگیاں تھیں حضرت علی کے دور میں, لیکن حضرت علی کی شہادت کے بعد, حضرت امیر معاویہ کے ذمہ دار بننے کے بعد اب کوئی آپس میں خانہ جنگیاں نہیں ہوئی, بلکہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ اور آگے بڑھا. کابل کا علاقہ فتح ہوا, سندھ کا علاقہ فتح ہوا, افغانستان کا علاقہ فتح ہوا, ترکستان کی طرف آگے بڑھے, اور قسطنطنیہ اس کی طرف پیش قدمی کی گئی, اس پر حملہ کیا گیا. قسطنطنیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہ. سب سے پہلا جو لشکر ہے جو قیصر کے مدینے پر, قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا, قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا, ان تمام کی مغفرت کرتی ہے. وہ حملہ ہوا ہے قیصر کے اس قسطنطنیہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں. یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ان کی 20 سالہ دور میں کوئی داخلی خلفشار نہیں. یہ جو جنگ تھی نا قسطنطنیہ پر حملے کی جنگ, اس کی جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اس بشارت کے نتیجے میں ایک بزرگ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, جنہوں نے ہجرت کے بعد مدینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی, انہوں نے اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے 90 سال کی عمر میں بھی یہ خواہش کی کہ مجھے بھی اس جنگ میں جانا. چنانچہ اس جنگ میں تشریف لے گئے, اسی جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. بہرحال یہ ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے, کسے بھی سمجھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, ان کے بھائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند صحابہ کو وحی لکھنے کے لیے متعین کیا تھا, کاتبان وحی, اس میں سے ایک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے حق میں کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. ان الفاظ کو, اس مقام کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہادی بنا, یعنی رہنمائی کرنے والا بنا, اور مہدیہ اور ہدایت یافتہ بنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. اور 20 سالہ دور حکومت میں خانہ جنگی نہیں ہوئی, اسلامی سلطنت بڑھتی چلی گئی, مسلمان آپس میں کبھی نہیں لڑے ان 20 سال کے دوران. لیکن اس 20 سال میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے اونچے مقام کے باوجود, صحابی ہونے کے باوجود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہونے کے باوجود, کاتب وحی ہونے کے باوجود,
ان کے علاوہ جتنے ہیں یہ چاروں ائمہ بھی اس میں شامل ہیں، سلفی حضرات بھی شامل ہیں اور دیگر مختلف جو طبقے ہیں یہ سارے مل کر اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے، خلافت راشدہ میں ان کا دور حکومت شامل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت کا جو قرآنی اصول ہے، اچھی طرح سمجھے، خلیفہ بننے کے لیے قرآنی اصول یہ ہے کہ خلافت ہو یا کوئی بھی بڑا اہم معاملہ ہو مسلمانوں کے آپسی مشورے سے طے ہونا چاہیے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر حاکم بنے تھے، ذمہ دار بنے تھے، مسلمانوں کے آپسی مشورے سے نہیں بنے تھے۔ ان کی جو حکومت ہوئی تمام مسلمانوں کے آپسی مشورے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ قوت کا استعمال کیا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو قرآن اصول ہے اس اصول کو اختیار نہیں کیا گیا، آپسی مشورے سے ذمہ دار بنے۔ اسی وجہ سے پورے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے، اسی وجہ سے ان کو امیر معاویہ کہا جاتا ہے، خلیفہ نہیں کہا جاتا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ ہادی ہیں، مہدی ہیں، لیکن خلیفہ راشد نہیں، خود راشد ہیں آپ رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات آپ اٹھائیں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں راسخ کر دیا، محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس کو مزین بنایا، خوبصورت بنایا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر سے تمہارے دل میں نفرت پیدا کی، فسق سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کی، گنہگاری سے، نافرمانی سے تمہارے دل میں نفرت پیدا کی۔ اولئک هم الراشدون، اللہ نے فرمایا ان تمام صحابہ کے بارے میں یہ سب کے سب راشد ہیں۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، وہ بھی راشد ہیں لیکن خلیفہ راشد نہیں، یہ فرق ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بہرحال آپ کی خلافت آپ کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کیا گیا، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار نہیں ہے، آپ امیر ہیں اور امت مسلمہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے بادشاہ، خلافت کے بعد جو ملوکیت شروع ہوئی، بادشاہ شروع ہوئی، اس میں پہلے امیر آپ ہیں، پہلے حاکم آپ ہیں۔ اب یہ جو 20 سالہ دور حکومت ہے، اس 20 سالہ دور حکومت کے درمیان میں جب 10 سال گزر گئے، 10 سال گزرنے کے بعد ایک مشہور صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی سے اور حضرت امیر معاویہ سے جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں ہمیشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ سے درخواست کی، ان کو مشورہ دیا، بہت جہانگیر آدمی تھے، دنیا کو انہوں نے دیکھا تھا، پچھلے حالات سے وہ واقف تھے، حضرت علی کے دور حکومت میں، دور خلافت میں حضرت علی کے ساتھ، انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حالات بڑے خراب ہو جائیں گے اگر آپ ابھی سے اپنا کوئی جانشین منتخب نہ کریں، اپنا خلیفہ مقرر نہ کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہوئی تو انہوں نے دلائل دی اور یہ کہا کہ پہلا جو دور ہے حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان غنی کا ابتدائی دور، ایک ایسا دور تھا جس میں صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کبار صحابہ موجود تھے، ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب ایسے صحابہ تقریباً ختم ہو چکے، اب جو مسلمان ہیں یہ اسلامی فتوحات کے نتیجے میں داخل ہوئے ہیں، نو مسلم ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی، لہٰذا ایسے لوگوں کو اگر آپ ان کی مرضی پر چھوڑ دیں کہ جسے چاہے خلیفہ بنائیں تو کوئی مناسب پر خلیفہ نہیں بن سکتا، اس کا اندیشہ ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ہی پوری امت مسلمہ کے ایک بہترین فرد کو خلیفہ منتخب کریں۔ ان کے دلائل کو سننے کے بعد دیکھیے پھر یہ ذہن میں رکھیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک تو صحابی رسول، دوسرے حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، حضرت مغیرہ کے ساتھ ہی نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہی نہیں تھے، اور خود حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اصحاب شجاعت میں سورہ فتح میں جس بیعت کا ذکر ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو جن مومنوں سے راضی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان اصحاب شجرہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، ایسے عظیم صحابی نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ کیا کہ اپنا خلیفہ منتخب کرے، خلیفہ نامزد کرے، تو ان کے مشورے کو قبول کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کیا۔ آپ یہاں ذہن میں رکھیں، یہاں پھر پوری امت مسلمہ سے مشورہ نہیں لیا،
یہاں آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ یزید جو شخص ہے جس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر تھی، غلط فہمیاں پھر اس سے کچھ شکایتیں تھی، کچھ حقیقت تھی، کچھ غلط باتیں تھی، بہرحال یزید کو جب اپنا ولی عہد منتخب کیا کہ میرے بعد، میرے جانے کے بعد یہ خلیفہ ہوگا، یہ بات جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولی عہدی کے طور پر اسے منتخب کیا تو اسے بھی پوری امت نے سوائے 5 افراد کی پوری امت نے اسے قبول کیا، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار مان چکے تھے، حاکم مان چکے تھے، اب ان کے فیصلے کو بھی قبول کر لیا گیا سوائے 5 افراد۔ یہ 5 افراد کون ہیں؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت زبیر ابن عوام کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، اور 5ویں ایک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، اور 5ویں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 جلیل القدر صحابہ نے یہ کہا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ مناسب نہیں۔ ایک جملہ آپ نوٹ کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ کیا تم اب اس کے بعد قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو گے؟ یہ جملہ بہت ہی زبردست جملہ تھا جو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا تھا کہ اس سے پہلے جب مشورے کے بغیر آپ امیر منتخب، یہ ان کا جملہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ بغیر مشورے کے جب ایک شخص کی امارت کا انتخاب ہوا، ایک شخص امیر بنتا ہے، حاکم بنتا ہے طاقت کے بل بوتے پر، گویا کہ خلافت کا نظام ایک قدم پہلے ہی نیچے اتر گیا۔ اب اس کے بعد باپ کے بعد بیٹا ذمہ دار بنتا ہے تو گویا کہ خلافت کا نظام اور نیچے چلا جائے گا۔ یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ کار ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا ذمہ دار بنتا ہے۔ یہ بات جب لوگوں کے سامنے آئی، خلافت کے حکومت کے 20 سال کے درمیان کا واقعہ ہے، جب 10 سال ہوئے تب ان 5 لوگوں نے اپوز کیا اور مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت انہیں کچھ نہیں کہا۔ جب 20 سال دور حکومت ان کا ختم ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو اب اسی یزید پر خلافت کی بیعت ہوئی، پورے گورنروں میں، پوری ریاستوں میں اعلان کر دیا گیا کہ اب یزید کی خلافت کو قبول کر لیا جائے۔ اب یہ 5 افراد میں سے ایک فرق ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ 4 افراد موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی، 4 مجھے فوراً یاد نہیں آ رہے، بہرحال یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان 4 اصحاب نے اس کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے۔ ان 4 افراد میں سے پھر 2 گروپ ہو گئے۔ 2 گروپ کا مطلب کیا؟ ان دونوں کی جو رائے بنی ہوئی ہے کہ طریقہ غلط اختیار کیا جا رہا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگرچہ کہ طریقہ غلط ہے لیکن اس کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں دوبارہ خانہ جنگیاں ہو سکتی ہیں، پھر ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں، خون ریزیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان خون ریزیوں کو بچانے کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کر لی، یہ کہہ کر کہ اگرچہ غلط ہے لیکن حکمت کا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ بیعت کر لی جائے، آئندہ تعلیم کے نتیجے میں، تلقین کے نتیجے میں ان کی اصلاح کی جائے۔ لیکن مزید جو 2 صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں احباب نے کہا کہ نہیں، طریقہ غلط ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ہم مخالفت کریں گے، چاہے اس کے لیے اپنی گردنیں کٹانی پڑے۔ خلافت کا نظم ختم ہوگا تو اس کے بعد پوری قیامت تک یہ مسئلہ پیدا ہوگا، لہٰذا ہم اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے، اب اس کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ ان 4 افراد میں سے 2 افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ طریقہ غلط ہے، ہم مخالفت نہیں کریں گے، مجبوراً مصلحتاً قبول کر لیں گے۔ دوسرے 2 نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ طریقہ غلط ہے اور ہم اس کی مزاحمت کریں گے، اسے اپوز کریں گے۔ چنانچہ ان دونوں نے مکہ المکرمہ میں جا کر قیامت سکونت اختیار کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ بہرحال یہ ابتدائی کچھ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ کیا مراحل پیش آئے انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے پڑھتے ہوئے ہر ایری غیری باتوں کو سمجھنے کے بجائے، سننے کے بجائے، اس پر یقین کرنے کے بجائے کچھ تحقیق کی کوشش کی جائے، کچھ مطالعے کی کوشش کی جائے، کچھ علماء سے رجوع کیا جائے، اور اصل چیز جو مسلمانوں میں خانہ جنگیاں پیدا کرتی ہے
اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، اسے سمجھ کر ان اسباب کا تدارک کرنے، ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔